بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل وسیم سپیکس۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہادی اور ہمارے رہبر ہیں۔ ان کی ناموس ہمیں اپنی جانوں سے بڑھ کر ہے، ان کی ناموس ہمیں اپنے اولادوں کی جانوں سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین کرام، مودی گورنمنٹ، جی ہاں، فاشسٹ مودی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، کوئی مذہب وہاں پر محفوظ نہیں ہے۔ مودی گورنمنٹ کے ایک وزیر نے، ایک حکومتی ترجمان نے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کھلا گستاخی کی ہے۔ اے مسلمانوں، جاگ جاؤ۔ کیا ہم صرف مذمت پر کام چلاتے رہیں گے؟ کیا ہم صرف احتجاج پر کام چلاتے رہیں گے؟ کیا ہم صرف ان کے آگے ریکویسٹ کرتے رہیں گے؟ مل جائیے مسلمانوں، اتحاد و اتفاق کر لیجئے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ کافر، یہ یہودی، یہ غیر مسلم تمہارے کسی صورت میں بھی دوست نہیں ہو سکتے، چاہے یہ امریکہ ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے برطانیہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہے۔ یہ وقتاً فوقتاً ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہتے ہیں اور اسے آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں۔ کیا کسی مذہب کے بارے میں بھی غلط گفتگو کی جا سکتی ہے؟ کیا کسی کے مذہبی رہنما، مذہبی پیشوا کے بارے میں بھی غلط گفتگو کی جا سکتی ہے؟ ہمارے اسلام نے تو ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے اسلام نے ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کا، دوسرے مذاہب کے روحانی پیشواؤں کا احترام کرنے کا درس دیا ہے، دوسرے مذاہب کا عزت اور احترام کرنے کا درس دیا ہے۔ اس لیے مسلمان کبھی کسی دوسرے مذہب کے روحانی پیشوا یا مذہب پر تنقید نہیں کرتے، مذہب کو برا بھلا کہتے۔ تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علم بردار کہتے ہیں، اور یہ آئے روز میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی ان کے کارٹون بناتے ہیں تو کبھی ان کی شان میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، مسلمانوں صرف احتجاج سے کام نہیں چلے گا، اکٹھے ہو جائیے، مل کر ان تمام ممالک کی مصنوعات بائیکاٹ کریں، تمام ممالک اکٹھے ہو جائیں، تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں، OIC کا فوراً اجلاس بلایا جائے اور OIC کے فورم سے بھارت کا بائیکاٹ کیا جائے اور تمام تر اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، اس سے تجارت بند کی جائے۔ خوشی کی بات ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، UAE، قطر بھارت سے بائیکاٹ کیا ہے، بھارت سے تجارتی بائیکاٹ کیا ہے، اس سے ہر طرح کا سماجی بائیکاٹ کیا ہے، لیکن پاکستان میں خاموشی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں وج گج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دیا، لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پیارے رسول ہمارے دل میں بستے ہیں، جب آپ ان پر بات کرتے ہیں تو ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ جو دل کی تکلیف ہوتی ہے وہ جسمانی تکلیف سے کس قدر زیادہ شدت میں ہوتی ہے۔ عمران خان نے مودی سرکار کو ننگا کر دیا اقوام عالم میں، اور یہودیوں کو بھی ننگا کر کے رکھ دیا اور اسلام کا دفاع کیا، لیکن جب گھر کے شیروں کو باندھ کر رکھیں گے، گھر کے شیروں کو مار دو گے تو گیدڑ اور کتے آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اور آج یہی حال ہے، جب سے عمران خان کو حکومت سے الگ کیا گیا ہے تو آج پورے دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ ان کی ناموس پر حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن مجال ہے ہماری موجودہ حکومت نے کوئی ایک لفظ بولا ہو، مجال ہے ہماری مذہبی جماعتیں جو اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار سمجھتی ہیں، تحریک لبیک، جمعیت علماء اسلام، سب خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ اب کہاں گئے ان کا عشق رسول؟ کیا یہ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اس وقت احتجاج کرتے تھے؟ آج ان کا عشق کہاں گیا ہے؟ آج یہ احتجاج کیوں نہیں کر رہے جب میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے؟ آج یہ خاموش کیوں ہیں؟ ہندوستان میں تو سکھ کمیونٹی اور عیسائی کمیونٹی بھی محفوظ نہیں ہے، وہاں کسی کی مذہبی رسومات ادا نہیں کرنے دی جاتی ہیں، آئے روز مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں، آئے روز گردواروں پہ حملہ ہوتے ہیں، آئے روز چرچ میں حملہ کیا جاتا ہے۔
لیکن اقوام عالم کی دوگلی پالیسی ہے کہ وہ بھارت پر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اگر اس طرح کسی مسلمان ملک میں کوئی واقعہ ہو جائے چھوٹا سا تو پھر پورا اقوام عالم چیخ اٹھتا ہے، پھر ان کو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف پابندیاں مسلمانوں کے لیے ہیں۔ مسلمانوں اب نہیں سمجھو گے تو کبھی نہیں سمجھو گے، غلام بن جاؤ گے۔ اگر ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ جب یہ بدبخت اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں تو پھر جب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو پھر مسلمان ان کی گردنیں اڑاتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ارے نہ اسلام دہشت گرد ہے نہ مسلمان دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ جب آپ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بات کریں گے تو قسم رب کعبہ کی ہم آپ کی گردنیں اڑا دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ مسلمان ہر وقت تیار رہتا ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ انگریز اور ہندو کیوں نہیں سمجھتے؟ امید کرتا ہوں کہ میرا میسیج آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ بھرپور طریقے سے احتجاج کیجیے اور اپنی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔